روس ویلیکی نووگورود شہر کے مرکز میں قدیم کریملن کے ارد گرد ایک دفاعی کھائی بنائی گئی تھی۔ اس کھائی سے پانی ضرور بہنا چاہیے، لیکن یہاں کافی عرصے سے پانی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے ڈھیر رہ گئے۔ شہر کی طرف کھائی کی پوری لمبائی کے ساتھ پانی نہیں ہے۔ موسلا دھار بارش کے بعد کچھ پانی اندر آ جاتا ہے، اور موسم بہار میں جب برف پگھلتی ہے۔ اس طرح خندق دشمن کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، اور اس کا کوئی قلعہ بندی معنی نہیں رکھتا۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ کھائی کا نیچے فلیٹ ہے۔ قدیم قلعے کی کھائی پانی سے نہیں بھری ہوئی ہے، کیونکہ کھائی کا نچلا حصہ قریب ہی بہنے والے وولخوف دریا سے اونچا واقع ہے۔ پانی کھائی کو نہیں بھر سکتا، پانی اوپر کی طرف نہیں بہہ سکتا۔ یہ قلعہ کی کھائی کے نیچے کی سطح ہے، اور یہاں دریا میں پانی کی سطح ہے۔ سطحوں میں فرق واضح طور پر نظر آتا ہے۔ ماضی میں دریا میں پانی کی سطح زیادہ تھی۔ پانی قلعہ کی فصیل کے قریب ڈھلوان پر پہنچ گیا۔ وہاں دریا کا کنارہ تھا۔ میں اپنی انگلی سے اشارہ کرتا ہوں کہ قلعہ کی کھائی کے نیچے کی سطح کہاں واقع ہے، تقریباً اس بلندی پر۔ پانی کی موجودہ سطح یہ ہے۔ فرق تقریباً 2 میٹر ہے۔ نووگورود کریملن پہلے پانی کے کنارے کھڑا تھا۔ وہاں پانی تھا، ہمارے زمانے سے بہت زیادہ۔ یہ سارا ریتلی علاقہ زیر آب تھا۔ میں آپ کو ایک مختلف زاویے سے دکھاؤں گا۔ یہ ریتیلا ساحل پہلے ایک دریا کی تہہ میں تھا۔ یہاں پانی بہتا تھا۔ قلعہ کی فصیل میں بنی ان محرابوں تک پانی پہنچ گیا۔ اس صورت میں شہر کی طرف قلعہ کی کھائی پانی سے تھوڑا سا بھر جائے گی۔ ویلیکی نووگورود کا کریملن ایک مختلف پانی کی سطح پر بنایا گیا تھا، لیکن پھر پانی کی مقدار میں نمایاں کمی واقع ہوئی۔ پھر قلعہ کی کھائی خشک ہو گئی۔ سائنس کی تاریخ ماضی قریب میں پانی کی مقدار میں نمایاں کمی کی حقیقت کو لوگوں سے چھپاتی ہے۔